بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ پیارے اسلام 24 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسے ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کے مجمع میں اس کے ذکر کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونا چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر تم اپنے دشمن سے میدان میں جہاد کے مقابلے کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹ ڈالو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پیش جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازو کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال جیسا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے ثواب و اجر احکام تو بہت ہوں گے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرے آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھ کر مسجد سے واپس آیا تو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ثواب ملے گا۔
اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، وہ ایک حج اور ایک عمرے کے اجر لے کر مسجد سے واپس آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ذکر اللہ سے غافل لوگوں کو کہ ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی ہو اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے چلی گئی، سمجھو کہ وہ ایک مردہ گدھے کی نوش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر چلے گئے۔ ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسردہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کے نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی یا شخص گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو وہ جب جواب میں کہتا ہے کہ ہاں، تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کروا دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کتنا بابرکت ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، دنیا میں کچھ لوگ نرم بستروں پر لیٹنے کی بجائے، سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔